السلام علیکم ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ذوالفقار شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم خود کسان کی دہلیز پر جا کے کسانوں کے مسائل معلوم کرتے ہیں تاکہ ان کو زراعت کے سلسلے میں جو بھی مسائل درپیش ہوں، جو بھی مشکلات درپیش ہیں، ان کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ آج کل چونکہ گندم کا سیزن ہے اور ہمارا فوکس گندم کے اوپر ہے، اور ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گندم جو کہ زراعت کی ایک بڑی بنیادی فصل ہے، وہ آج تک کیش کراپ کے طور پر کیوں کاشت نہیں کی جا سکی، اور ہمارا کسان جو ہے وہ اس طرف راغب کیوں نہیں ہو سکا۔ آج ہم تحصیل پپلا کے شہر حافظ والا میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب اصغر عزیز عوان صاحب، جو کہ ریجنل مینیجر ہیں ڈسٹرکٹ میاں والی کے علی اکبر گروپ پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس علاقے کے بڑے جانے مانے پروگریسو فارمر جناب سردار اللہ نواز صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ملک عاطف صاحب، جو کہ فرنچائزی ہیں تحصیل پپلا میں علی اکبر گروپ پاکستان کے۔ تو ملک صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہاں اس علاقے میں آپ کا کسانوں سے بڑا انٹریکشن ہے، تو یہاں پر گندم کی کاشت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سونی دھرتی ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بڑے اہم موضوع پہ کاشتکار کو اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ تو میں علی اکبر گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو میاں والی ریجن ہے، اس میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں جو کہ لیا، بکھر، میاں والی اور ڈی آئی خان۔ ٹھیک۔ تو اس میں تقریباً 13.5 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو پنجاب میں جو کہ گندم کو کاشت کرنے کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ ہے کوئی 1 کروڑ اور 65 لاکھ ایکڑ پہ۔ صحیح۔ تو یہ جو میاں والی ریجن ہے، یہ بطور گندم کا ایک ریجن جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے، یا یہ علاقہ جو ہے گندم کی کاشت کے حوالے سے۔ تو فی ایکڑ پیداوار کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ یہاں فی ایکڑ پیداوار کیا ہے گندم کی؟ اس میں جو ہمارے پروگریسو فارمر ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور گندم کو بحیثیت ایک ناقدآور فصل کے لیتے ہیں، تو وہاں یہاں پہ ایسے کاشتکار بھی موجود ہیں کہ جو 55 من 60 من فی ایکڑ گندم کی پیداوار بھی حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پورے علاقے کی اگر ہم نیشنل ایوریج کو دیکھیں تو ہماری نیشنل ایوریج جو 27-28 من سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایک زراعت اور خصوصاً گندم کے حوالے سے کیا یہ ایک بڑی ہی مقصد المیہ صورتحال نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر 75 سے 80 من جو ہے فی ایکڑ جا رہی ہے پیداوار، اور ہم 25 سے 30 من فی ایکڑ پیداوار پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ جی یقیناً جی، کہ اس پہ پروگرامز بھی ہونے چاہیے، ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ہر موضع میں، ہر گاؤں میں جو ماڈل فارمر ہیں، جو ماڈل فارمنگ کر رہے ہیں، نہیں، اس حوالے سے علی اکبر گروپ کا کو کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پچھلے 4 سال سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کی ہے، جیوے پاکستان بڑھاؤ گندم کی پیداوار کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ کہ ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے ہم نے پورے پاکستان میں 7 گاؤں منتخب کیے۔ صحیح۔ اور وہ 7 گاؤں، ایک NWFP میں تھا، 2 سندھ میں تھے، اور باقی جو 4 گاؤں تھے وہ پنجاب میں تھے، اور پنجاب میں بھی وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ تھے۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اگر ہم ایک گاؤں کی پیداوار بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم پورے ملک کی پیداوار بڑھا بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ علی اکبر گروپ نے اب وہاں پہ مکمل ان کو رہنمائی فراہم کی، اور ہم نے وہاں پہ ٹارگٹ زرعی مرکز کے پلیٹ فارم سے ان کو ٹیکنالوجی دی، جدید ترین ٹیکنالوجی دی کہ سائل ٹیسٹنگ وہاں پہ کرائی۔ وہاں پہ ان کے پاس جو گھر کا رکھا ہوا بیج، نہیں، ٹیسٹنگ کے لیے، سوری یہاں کو میں روک رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ کے لیے کیا آپ کی لیبارٹریز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں آپ نے قائم کی ہیں؟ جی الحمدللہ کہ علی اکبر گروپ واحد ہی ایک پلیٹ فارم ہے پورے پاکستان میں کہ ہمارے پاس ہماری موبائل وینز ہیں جن میں کہ مکمل ایک لیب فٹ ہے۔ ٹھیک۔ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے، گاؤں جا کے، اور اپنے ٹارگٹ زرعی مراکز پہ جا کے تو لوگوں کو۔ اچھا، ان وینس کے علاوہ ایک پرٹیکولر جگہ ہوتی ہے کہ جی یہاں لیب ہے علی اکبر گروپ کی، وہ یہاں پہ کوئی ہیں مسئلہ پوائنٹس جس طرح ڈسٹرکٹ میاں والی میں یا تحصیل پپلا کے حوالے سے؟ اس میں ذوالفقار شاہ صاحب عرض کروں گا کہ جو وینس ہیں وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو فیلڈ آفیسر ہیں
یا سیلز آفیسر ہیں وہ بھی کوئی بھی اگر زمیندار اپنے زمین کا تجزیہ کروانا چاہے تو وہاں سے ہم سیمپل اکٹھے کر کے تو ہم اپنے ہیڈ آفس لاہور بھیجواتے ہیں اور وہاں سے ود ان 7 days ان کے سائل کا انالیسز ہو کے تو بائی TCS جو ہے نا ہمیں. اچھا سردار صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کی وینز جو ہیں وہ ایز اے لیبارٹری کام کر رہی ہیں اور کسانوں کے دروازے پہ جا کے وہ ٹیسٹنگ کی سہولت دے رہے ہیں، تو آپ کیا اس سہولت سے سیٹسفائی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ اس علاقے میں تشریف لائے. دوسرا علی اکبر گروپ کی طرف سے جو یہ فیسلٹی ہے سوائل ٹیسٹنگ کی، تو میں نے تو اپنے رقبے کا پچھلے سال سوائل ٹیسٹنگ کروائی تھی اور جو یہاں پہ اور پڑوسی زمیندار تھے ان کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ بھی اپنے سوائل ٹیسٹنگ کرائیں، اور جتنے بھی تھے جنہوں نے سوائل ٹیسٹنگ کرائی ہے وہ اس چیز سے مستفید ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے کھادیں وغیرہ اسی حساب سے ڈالی ہیں اور پھر پیداوار بھی انہوں نے. اس سے مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک فارمر کو فائدہ ہوا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جی جو جہاں تک تعلق ہے زیادہ بہتر اور اچھی پیداوار لینے کے لیے سوائل ٹیسٹنگ سے مستفید ہونا چاہیے اور کھادیں متناسب ڈالنی چاہیے. نہیں، گندم کے حوالے سے اگر جی میں وہی بات فی ایکڑ پیداوار میں میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک آپ سوائل ٹیسٹنگ نہیں کرائیں گے اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے رقبے کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے تو آپ بہتر پیداوار لے ہی نہیں سکتے. بہتر پیداوار لینے کے لیے جو فصل ہے اس کی جو ضرورت ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی اشد ضروری ہے.